بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تھک چکے ہیں نا؟ آپ مایوس ہو گئے ہیں؟ آپ جانتے ہیں انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ جب اسے اللہ کی طاقت پر یقین باقی نہیں رہتا، اور جب یہ باتیں بھول جاتا ہے جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ انہیں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ جو شخص آپ کی تقدیر میں لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے حاصل ہو جانے سے پہلے کچھ نشانیاں اور اشارے دکھائے گا۔ جب انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اب اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا، لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے جو رب یہ حالات لایا ہے وہ ان حالات کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس پوری کائنات کا مالک ہے، وہ ان حالات کو بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ تو پوری کائنات کا مالک ہے۔ جو اللہ آپ کے دل میں محبت ڈال سکتا ہے، جو آپ کو آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے، وہ کسی چیز یا شخص کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نمازوں تک، سجدوں تک اور تہجد تک لے آتا ہے، تو کیا وہ تمہارے حالات بدلنے پر قادر نہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے شاید اللہ آپ کو آزما رہا ہو، وہ دیکھ رہا ہو تم جس چیز کی طلب کر رہے ہو، جس شخص کو مانگ رہے ہو، تم اسے کب تک دعاؤں میں مانگ سکتے ہو، تم کتنا صبر کر سکتے ہو، اور تمہیں اللہ پر کتنا یقین ہے۔ اللہ کے خزانوں سے کبھی تم نا امید تو نہیں ہو جاتے۔ اللہ تو تمہارے سجدوں میں تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ تڑپ کب تک رہے گی۔ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے آپ کتنی دیر سجدوں میں روتے ہیں۔ یاد رکھو، جس رب کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم سے کائنات بنی اور ایک ہی حکم پر کائنات مٹا دی جائے گی، تو آپ لوگ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ جس اللہ نے پوری کائنات تخلیق کی، جس اللہ نے اس میں لوگ پیدا کیے، پھر انہیں ایک دل عطا کیا، جس دل کی تخلیق اللہ نے کی، اس اللہ کو اختیار نہیں کسی شخص کا دل آپ کے لیے بدل دے؟ کوئی بھی انسان جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کیا وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا؟ اور آپ کو لگتا ہے دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے خلاف ہیں؟ اگر وہ شخص خود بھی آپ کو انکار کرتا ہے، پھر بھی اللہ کی ذات سے نا امید مت ہوں، کیونکہ اللہ آپ کے دل اور اس شخص کے دل پر اختیار رکھتا ہے۔ اللہ حالات بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ ہی دلوں کو بدلنے پر قادر بھی ہے۔ اللہ محبتیں بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ نفرتوں کو محبت میں بدلنے پر قادر ہے۔ تو ایسی چیزیں، ایسی دعائیں جو آپ کسی شخص کو پانے کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی چیز کی طلب ہے، تو لوگ اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں۔ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے، اور وہ آپ کے لیے عنقریب معجزے کرے گا۔ اور ایسی نشانیاں جس سے پتہ چلے کہ کوئی شخص یا چیز آپ کی تقدیر میں لکھی ہے، اس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی ادھوری دعا، ادھوری خواہش، ادھوری لا حاصل چیز، اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں آپ کے لیے ظاہر کرتا ہے، تاکہ آپ جان سکیں اللہ وہ چیز، یہ شخص آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس لیے اپنی دعاؤں پر کبھی بے اعتباری نہ لانا۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ سوالات بھی آتے ہیں، ہم اپنی تقدیر کو کیسے جانیں، اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے؟ بعض اوقات ہم کسی خاص موقع، خاص شخص یا کسی خاص حالات کا انتظار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا یہ ہمارے نصیب کا حصہ ہے بھی یا نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کا اپنا ہی انداز ہے، جس کو ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔
جو بھی شخص آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا اس میں اللہ کی ایک خاص حکمت ہوگی، اللہ کے ہر فیصلے میں ایک خاص حکمت عملی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص ہمارے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے تو اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص سے ملتے ہیں اور ایک خاص مقام تک پہنچتے ہیں تو یہ اتفاق نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ جو راستہ آپ کو دکھاتا ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ ہوتا ہے، ایک نیا سبق ہوتا ہے۔ یہ جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اس میں اللہ کا ایک خاص پیغام چھپا ہوتا ہے۔ ان نشانیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یا پھر کبھی کبھی ایک ملاقات، ایک لمحہ یا ایک حادثہ ایسا ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری تقدیر کا حصہ تھا۔ جب آپ کسی ایسے شخص سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر وہ شخص آپ کی زندگی میں خاص مقام تک چلا جاتا ہے، یہ آپ کا منصوبہ نہیں ہوتا بلکہ یہ تو اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے۔ یہ زندگی میں آسانی کا اچانک مل جانا، یہ سب آپ کے نصیب کے لیے نیا قدم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ کسی شخص کو دیکھ کر دل میں محبت کا پیدا ہونا یہ آپ کا منصوبہ نہیں، یہ بھی اللہ کا منصوبہ ہے، یہ اللہ کا پلان ہے جسے آپ سمجھ نہیں سکتے، یا پھر اللہ دیکھتا ہے کہ تم کس طرح دعا میں اس کو مانگتے ہو۔ یہ سب اللہ کی منصوبہ بندی ہے۔ پھر آپ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو ہر دکھ اور تکلیف سے نکال دیتا ہے۔ جو بھی شخص آپ کے نصیب میں ہوگا اس کا آپ کی زندگی میں خاص مقام ہوگا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی زندگی میں ایک خاص مقصد کے لیے آئے گا۔ میں جانتی ہوں آپ اس وقت تکلیف میں ہیں، آپ کو وہ شخص مل نہیں رہا، آپ کی کچھ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، دعائیں مانگتے رہیں۔ جس اللہ نے آپ کے دل میں اس شخص کی محبت ڈالی ہے وہی اللہ آپ کو اس شخص تک ملا بھی دے گا۔ بس بھاگنا چھوڑ دو، وقت سے پہلے کبھی کچھ نہیں ملے گا۔ رب تعالیٰ نے ہر چیز ہر وقت مقرر رکھا ہے، نہ تو وقت سے آگے کبھی دوڑنا چاہیے۔ کامیابی تب ملتی ہے جب آہستہ آہستہ قدم لیں گے۔ جو وقت سے آگے دوڑ جاتے ہیں وہ خالی ہاتھ واپس آیا کرتے ہیں۔ بکھری چیزوں کو بکھرا ہی رہنے دو، وقت آئے گا تو وہ خود ہی سمیٹ جائیں گی۔ خود کا الجھ جانا خود پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم خود کو خود ہی الجھا دیا کرتے ہیں۔ وقت سے پہلے چیزیں مانگتے ہیں۔ وقت کی رفتار بہت تیز ہے لیکن آتا اپنے وقت پر ہی ہے۔ انسان کا اختیار کسی چیز پر نہیں ہے، اس کے پاس ایک نعمت ہے اور وہ ہے صبر۔ صبر سہنا سیکھو، خود کو صبر کرنے والا بناؤ۔